أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ ترجمہ: اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے، اور صبر کرو کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس آیت میں دن کے دو کناروں سے صبح اور شام مراد ہیں۔ زوال سے پہلے کا وقت صبح میں اور زوال کے بعد کا وقت شام میں داخل ہے۔ صبح کی نماز تو فجر ہے، جبکہ شام کی نمازیں ظہر و عصر ہیں، اور رات کے حصوں کی نمازیں مغرب و عشاء ہیں۔ نیکیوں سے مراد یا یہی پنجگانہ نمازیں ہیں جو آیت میں ذکر ہوئیں، یا اس سے مراد مطلقاً نیک کام ہے، یا اس سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا مراد ہے۔ شان نزول: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کا کیا حکم ہے جو ایک اجنبی عورت سے علیحدگی میں جماع کے سوا سب کچھ کرتا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو کر کے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اس شخص کے ساتھ خاص ہے یا تمام مومنوں کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تمام مومنوں کے لیے عام ہے۔ اس ایسے معلوم ہوا کہ نیکیاں صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں، خواہ وہ نیکیاں نماز ہوں یا صدقہ یا ذکر و استغفار یا اور کچھ۔ احادیث میں متعدد ایسے اعمال کا بیان جو صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں، یا ان میں سے چند ایک بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچوں نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک، یہ سب ان گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جو ان کے درمیان واقع ہوں، جبکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرہ سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ ترجمہ: تو تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں میں سے کچھ ایسے فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے؟ البتہ ان میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی، اور ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا، اور وہ مجرم تھے۔ اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بلا وجہ ہلاک کر دے، حالانکہ ان کے رہنے والے اچھے لوگ ہوں۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں پر جڑ سے اکھاڑ دینے والے عذابات نازل ہونے کا بیان فرمایا۔ اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ان عذابات کے نازل ہونے کا سبب دو چیزیں تھیں۔ نمبر ایک، ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو انہیں فساد سے منع کرتا۔ نمبر دو، اپنے برے اعمال یعنی شرک اور کفر وغیرہ سے رجوع نہ کرنا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم سے پہلی امتوں میں سے جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تھا، وہ کچھ ایسے فضیلت والے نہیں ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روک دے اور انہیں گناہوں سے منع کر دے، اسی لیے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ البتہ ان سابقہ امتوں میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی، اور وہ لوگ انبیاء کرام پر ایمان لائے اور ان کے احکام پر عمل کرتے اور لوگوں کو فساد سے روکتے رہے، جبکہ ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا، اور وہ نعمتوں، لذتوں، خواہشات اور شہوات کے عادی ہو گئے، کفر اور گناہوں میں ڈوبے رہے، اور وہ مجرم تھے۔ علو مقیتن سے مراد علماء ربانی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ گزشتہ قوموں کے عام گمراہی کا باعث یہ ہوا کہ ان میں علماء ربانی نہ رہے۔ اگر وہ رہتے تو اس طرح گمراہی نہ پھیلتی۔ عوام اس لیے مجرم تھے کہ بدکاریاں کرتے تھے، اور علماء اس لیے مجرم تھے کہ انہیں منع نہ کرتے تھے۔ اس آیت سے دو باتیں واضح ہوئیں کہ نیکی کی دعوت دینا اور گناہوں سے روکنا علماء کا منصب ہے۔ اگر وہ یہ فریضہ سر انجام نہ دیں گے تو وہ بھی مجرم اور مستحق عذاب ہوں گے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی
کہ شروع سے اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ زیادہ تر مال و دولت والے ہی غفلت و غفلت میں پڑتے ہیں، اس لیے عمومی طور پر مالدار لوگوں میں دینداروں کی کمی ہوتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ: اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، اور لوگ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، البتہ جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور اللہ نے انہیں اسی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ملا کر بھر دوں گا۔ ارشاد فرمایا، اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، اور یوں سب کا ایک ہی دین ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایسا نہ چاہا، سب کو ایک امت نہ بنایا، اور لوگ ہمیشہ مختلف دینوں پر عمل پیرا رہیں گے۔ علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اختلاف جس طرح پہلی امتوں میں موجود تھا اسی طرح اس امت میں بھی رہے گا، تو ان میں سے کوئی مومن ہوگا، کوئی کافر، کوئی نیک ہوگا اور کوئی گناہ گار۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور عنقریب تم 73 فرقوں میں بڑھ جاؤ گے، ان میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اور وہ ایک جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ البتہ وہ لوگ جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور انہیں اختلاف سے بچا لیا، تو وہ دین حق پر متفق رہیں گے اور اس میں اختلاف نہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگ اسی لیے یعنی اختلاف کے لیے اور رحمت والے اتفاق کے لیے پیدا کیے ہیں، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ وہ جہنم کو تمام کافر جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب تمہیں سناتے ہیں جس سے تمہارے دل کو قوت دیں، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کے لیے واضح نصیحت۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے واقعات اور ان کی طرف سے ان کے انبیاء اکرام کو جو کچھ پیش آیا وہ بیان فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں رسولوں کی خبریں اور جو کچھ انہیں اپنی امتوں سے پیش آیا سناتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کا دل مضبوط کریں، اور اس طرح انبیاء اکرام کے حالات اور ان کی امتوں کے سلوک دیکھ کر آپ کو اپنی قوم کی ایذا برداشت کرنا اور اس پر صبر فرمانا آسان ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے ذکر سے دل کو چین نصیب ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان اپنی زندگی میں رونما ہونے والے طرح طرح کے واقعات اور حادثات کی وجہ سے بسا اوقات انتہائی مایوس ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کبھی کوئی خوشی بھی نصیب ہو تو اس سے دل میں خوشی پیدا ہونے یا اس خوشی کو محسوس کرنے کی بجائے اس کی اداسی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان کو ایسی چیز کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے جس سے اس کے دل کو قوت حاصل ہو اور حالات زمانہ کا مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو، اور دل کی تقویت کا ایک اہم ترین ذریعہ انبیاء اکرام، صحابہ اکرام اور دیگر بزرگان کے حالات و واقعات کا مطالعہ کرنا بھی ہے، کیونکہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ان کی مقبولیت اور مقام و مرتبہ دیکھے گا، اور دنیا میں انہیں جو حالات پیش آئے اور جن مصائب و مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا ان پر نظر کرے گا، اور اس کے مقابلے میں ان کے صبر و تحمل اور رضا الہی پر راضی رہنے کے بارے میں غور و فکر کرے گا، تو اس کے دل کو تسکین حاصل ہوگی اور اسے مصائب و آلام کا سامنا کرنے میں دلی قوت حاصل ہوگی، اور وہ ذہنی طور پر خود کو بہت پرسکون محسوس کرے گا۔ اس آیت میں حق سے مراد توحید اور رسالت اور قیامت کے وہ دلائل ہیں جنہیں صورت میں بیان کیا گیا، اور موعظۃ کا معنی ہے جس کے ذریعے نصیحت حاصل کی جائے۔ یہاں اسے مراد سابقہ امتوں کی ہلاکت کا بیان ہے جس کا ذکر اس صورت میں ہوا، اور ذکریٰ للمؤمنین سے مراد یہ ہے کہ مسلمان سابقہ امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کا سن کر اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ مسلمانوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ انبیاء اکرام کے واقعات سن کر مسلمان ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ۔ ترجمہ: اور تم ایمان نہ لانے والوں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کرتے ہیں اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ اس آیت میں وعید اور غضب کا اظہار ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے
کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان نہ لانے والوں سے فرما دیں کہ جو کام تم کر رہے ہو وہ کیے جاؤ، ان قریب تم اس کام کا انجام جان جاؤ گے، اور ہمیں ہمارے رب نے جس کام کا حکم دیا ہے ہم وہ کرتے ہیں، یعنی تم اس کا انتظار کرو جس کا شیطان نے تم سے وعدہ کیا ہے، ہم بھی اس کے منتظر ہیں جو تم پر لازم ہوگا، یعنی دنیا یا آخرت میں اللہ کی ناراضی اور اس کا عذاب۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور آسمان و زمین کے غیب اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اسی کی طرف ہر کام لوٹایا جاتا ہے، تو اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں، یعنی تمام چیزیں چاہے وہ خفیہ ہوں یا ظاہر، موجود ہوں یا معدوم، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ الغرض زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، اور دنیا آخرت میں مخلوق کا ہر کام اسی کی طرف لوٹتا ہے، تو جس کی یہ شان ہے وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں مشغول نہ ہو، اور اپنے تمام معاملات میں اسی پر بھروسہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں کافی ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب بندوں کے تمام اعمال سے خبردار ہے، کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ نیک بندوں کو ان کی نیکیوں کا ثواب اور گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کی سزا دے گا۔